أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے دوسرے پارے کی سورہ بقرہ کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے رب العزت والجلال ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کی آیات میں تذکرہ تھا تحویل قبلہ کا۔ مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف بدل دیا گیا، جو پہلے سے علم الہی میں طے تھا کہ کچھ دنوں کے لیے بیت المقدس قبلہ رہے گا اور بعد میں اس امت کا قبلہ بیت اللہ ہی ہوگا، اور یہ بات آسمانی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ جلدی سے اللہ کا یہ حکم آ جائے، چنانچہ حکم الہی آ گیا کہ اپنا رخ نمازوں میں قبلے کی طرف کر لیا کرو، خانہ کعبہ کی طرف، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ مگر مسلمانوں کا قبلے کا بدلنا تھا کہ ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ یہودیوں نے اعتراض کیا، عیسائیوں نے اعتراض کیا، منافقین نے اعتراض کیا، مشرکین نے اعتراض کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی مسلمانوں کو بتایا جب بے وقوف لوگ اعتراض کرے تو اس کا جواب یہ ہے کہ عبادت اللہ اس کے رسول کے حکموں کو ماننا ہے۔ اللہ نے جب کہا ادھر منہ کرو تو ادھر منہ کرنا عبادت،
اور جب بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا تو ادھر منہ کر کے نماز پڑھنا عبادت۔ تو یہ تو کمال ہے، اعتراض کرنے کی کیا بات۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک کی اس آیت میں وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ملت کے لیے، ہر مذہب کے لیے مستقل شریعت والے نبیوں کے لیے ایک وجہہ رہا ہے۔ وجہہ کہتے ہیں ایسی چیز کو جدھر منہ کیا جائے۔ تو ہر مذہب، ہر ملت کے لیے ایک قبلہ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت کا قبلہ، عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا قبلہ، ان کا قبلہ الگ ہے، ان کا قبلہ الگ۔ اسی طریقے سے یہ شریعت بھی مستقل شریعت ہے، یہ ملت بھی مستقل ملت ہے۔ تو اگر اس کا ایک قبلہ مقرر کر دیا گیا تو اس میں اعتراض کی کون سی بات ہے؟ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ بھڑک اٹھتی ہے کیوں دنیا میری ان سے محبت پر؟ یہ شورش کیوں خلاف شم و پروانہ نہیں ہوتی؟ بھئی تمہارا قبلہ الگ ہے، ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا۔ عیسائیوں کا قبلہ الگ ہے، ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا۔ مسلمانوں کا جو قبلہ جب بدلا تو تم نے اس پر اعتراض کیوں کیا آخر؟ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مسجد میں، یعنی مسجد نبوی میں، عیسائیوں کا ایک وفد آیا، عیسائی علماء کا، پادریوں کا، اور نماز کا وقت ہو گیا۔ جب نماز کا وقت ہوا تو ان لوگوں نے مسجد نبوی ہی میں نماز پڑھی، اور انہوں نے مسلمانوں کے قبلے کی طرف رخ نہیں کیا۔ مسجد مسلمانوں کی، مسجد نبوی، نماز عیسائی پڑھ رہے ہیں، اور رخ مسلمانوں کے قبلے کی طرف نہیں ہے، بلکہ اپنے قبلے کی طرف۔ ان کا قبلہ کیا ہے؟ مشرق، پورب، وہ مقام جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، بیت اللحم، ادھر انہوں نے رک کر کے نماز پڑھی۔ نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، نہ کسی مسلمان نے اعتراض کیا۔ اور جب مسلمانوں کے قبلے کی بات آئی تو تم سب اعتراض کر رہے ہو۔ فرمایا لِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر قوم کے لیے قبلہ ہے جس کی طرف وہ قوم اپنی نمازوں میں، عبادت میں رخ کرتی ہے۔ تو مسلمانوں کا بھی ایک قبلہ ہے، ادھر منہ کر کے مسلمان نماز پڑھتے ہیں، لہذا اس میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور مسلمانوں تم بھی ان سے بحث مت کرو۔ ایک حقیقت ہے، اللہ کے حکم کے پابند ہے، اللہ کے حکم سے ادھر منہ کیا ہے، بس بات ختم ہو گئی، اس سے آگے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصلی کام کرو۔ اصلی کام کیا ہے؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیک کاموں کی طرف آگے بڑھو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو نیک کاموں میں۔ یہ ہے اصلی چیز۔ قبلہ جو اللہ نے مقرر کر دیا ہے اس کے آگے سر جھکا دیا، تسلیم کر لیا۔ اب اگر کوئی اعتراض بھی کرے تو اس کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے جواب دے دیا۔ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ایک عبادت کا دن مقرر کرنے کا، چن لینے کا حق دیا تھا یہودیوں کو بھی، اور عیسائیوں کو بھی، اور مسلمانوں کو بھی۔ یہودیوں نے اپنی مرضی سے سنیچر کے دن کو چنا، ان کا اس دن پوری دنیا بن کے تیار ہوئی تھی، کوئی کام نہیں ہوا تھا، فارغ تھے، چلو اسی میں ہم عبادت کریں گے۔ عیسائیوں نے اتوار کا دن منتخب کیا اپنی مرضی سے، اس لیے کہ دنیا کا بننا اتوار کے دن سے شروع ہوا تھا، تو ہم اپنی عبادت بھی اسی دن شروع کریں گے۔ مگر اللہ تعالیٰ کی مشیت میں، اللہ کے علم میں سب سے پسندیدہ دن
نہ سنیچر تھا اور نہ اتوار تھا، سب سے پسندیدہ دن جمعے کا تھا۔ اللہ نے مسلمانوں کو توفیق دی، انہوں نے اپنی عبادت کے لیے جمعے کا دن منتخب کر لیا۔ ایسی قبلہ نماز میں، عبادت میں رخ کرنے کے لیے ایک خاص سمت کا انتخاب کیوں ہے؟ آخر اصل مقصود تو ہے عبادت، اللہ کی عبادت کی جائے، نماز پڑھی جائے۔ لیکن اسلام میں وہ کسی طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھ لے آدمی، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ خانہ کعبہ کی عبادت تھوڑی نہ کوئی ہوتی، ہر جگہ موجود ہے اللہ، ہر جگہ نماز ہو جائے گی۔ مگر اسلام میں صرف عمل کا حکم نہیں ہے، بلکہ اسلام میں حسن عمل کا حکم ہے۔ عمل بھی کرو اور الٹا سیدھا نہیں، اچھا کرو۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ حسین کام کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ذبح کرو جانور کو تو اچھی طرح ذبح کرو۔ ذبح تو ویسے بھی ہو جائے گا، اچھی طرح ذبح کرنے کا مطلب چھری کو تیز کر لو پہلے سے، جانور کے سامنے چھری مت تیز کرو، پہلے اس کو پانی پلا دو، پیاسا نہ ہو، ذبح کرو وہ بھی اچھے انداز سے۔ ہر چیز میں حسن پسند ہے، قرآن ہے شاہد کہ خدا حسن سے خوش ہے۔ قرآن یہ بتاتا ہے اللہ کو بھی حسن پسند ہے۔ کون سا حسن؟ یہ بھی تو سنو، کس حسن سے؟ یہ بھی تو سنو، حسن عمل سے۔ عبادت بھی اللہ تعالیٰ کو اچھی پسند ہے۔ جو حدیث جبریل ہے جس میں جبریل ایک اجنبی شخص کی شکل میں آئے تھے، انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے سوالات کیے تھے۔ ان سوالات میں ایک سوال یہ تھا ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، قیامت کب آئے گی؟ ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا مل احسان، احسان کیا ہے؟ احسان کا مطلب عبادت میں حسن پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ نماز اچھی ہو جائے، تراویح اچھی ہو جائے، تلاوت اچھی ہو جائے، صدقہ اچھا ہو جائے، حج اچھا ہو جائے، اور جتنے اللہ کے حکم ہیں ان میں حسن کیسے پیدا ہوگا؟ تو حضور پاک علیہ السلام نے اس کا کیا جواب دیا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ایسے اللہ کی عبادت کرو ایسا لگے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ تو اس عبادت کی بات ہی اور ہوگی۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ پا رہے ہو، اور واقعہ یہ ہے کہ تم نہیں دیکھ پا رہے ہو، تو فرمایا فَهُوَ يَرَاكَ، یہ تصور کرو، یقین رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور جب احساس پیدا ہو جائے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تو پھر جو نماز میں رکعتیں تمہاری ہیں وہ رکعتیں جلدی جلدی والی نہیں ہوں گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی ہے وہ بیٹھا رہتا ہے، نماز کا وقت ہو جاتا ہے مگر بیٹھا رہتا ہے، یہاں تک جب سورج غروب ہونے کا وقت آتا ہے تو جلدی سے اٹھتا ہے اور ایسے سجدے کرتا ہے کَنُقْرِ غراب، جیسے کوا دانہ چنتا ہے تو کیسے 1 منٹ، پھر اس کے 1 منٹ کے بعد دوبارہ دوسرا دانہ چنتا ہے، ایسا ہوتا ہے؟ کیسے چنتا ہے؟ جلدی 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 جلدی، ایسے وہ جلدی جلدی نمازیں پڑھتا ہے، رکعتیں پڑھ دیتا ہے، رکوع جلدی، سجدہ جلدی۔ آپ نے فرمایا تلک صلاۃ المنافق، یہ منافق والی نماز ہے، مسلمانوں والی نہیں ہے۔ اتنی جلدی زاہد تیری عبادت کا انداز، ہائے ہائے، احسان گویا کر دیا پروردگار پر، ایک قرضہ تھا جو اتار کے تم چلے آئے۔ ایسے نماز پڑھی جاتی ہے؟ آج کل ہم سب کی نمازیں ایسی ہی ہیں۔
خشوع نہیں، خضوع نہیں۔ حتیٰ کہ مسجد میں جو ائمہ حضرات ہیں جب وہ نماز پڑھاتے ہیں تو ان کی نمازیں بھی باقاعدہ جیسے کمپیوٹر کے اوپر فٹنگ نہیں ہوتی ہے، کوئی چیز سیٹ کر دی گئی، ایسے سیٹ ہے ان کی نمازیں۔ یعنی اگر 4 رکعت ہیں، مجال ہے 6 منٹ ہو جائیں یا 7 منٹ ہو جائے، 5 منٹ میں پوری ہونا ہے بس۔ یہ نماز ہے؟ کبھی تو آگے پیچھے ہو کچھ؟ ہر چیز، ہر مسجد میں جا کے آپ دیکھ لیجئے۔ اب اگر آپ اندر داخل ہوئے اور امام رکوع میں ہے، مل نہیں سکتا آپ کو رکوع، رکعت جائے گی آپ کی، اتنی اسپیڈ۔ حضرت مولانا اسد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی نمازیں بڑی اچھی ہوتی تھی، اور وہ چونکہ سیاست میں بھی تھے تو لوگ ان کو برا بھلا بھی کہتے تھے۔ تو ایک آدمی نے ان کو دیکھا نہیں تھا، وہی سنتا تھا لوگوں سے، اس نے سوچا ایسے ہی ہوں گے۔ اس نے دیکھا ایک دن ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور بڑی زبردست نماز، تو اس نے پوچھا یہ کون سا ہے؟ کہا یہ مولانا اسد مدنی ہے۔ کہا جس کی نماز اتنی اچھی ہے وہ آدمی خراب نہیں ہو سکتا، اتنی اچھی نماز۔ حضرت نماز پڑھنے کے لیے کہیں سفر میں تھے اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو، جماعت میں شامل ہوئے، بڑی تیز امام نے نماز پڑھا دی۔ تو امام سے فرمایا بعد میں، آپ کو بڑی اچھی نماز یاد ہے، آپ کو نماز بہت اچھی یاد ہے، اتنی تیز۔ ایک انگریز کے وہاں 2 ملازم تھے مسلمان، اور دونوں نماز پڑھنے جاتے تھے۔ ایک صاحب بڑی جلدی آ جاتے تھے اور ایک صاحب دیر میں آتے تھے۔ ایک دن اس انگریز افسر نے پوچھ لیا، کہا تم لوگ دونوں مسلمان ہو اور دونوں نماز پڑھنے جاتے ہو، اور ایک ہی ٹائم کی نماز ہے اور ایک ہی اللہ کی عبادت کرتے ہو، اور تم بڑی جلدی آ جاتے ہو، اور وہ دیکھیے وہ ابھی تک نہیں آئے۔ کہنے ہمیں بہت اچھی یاد ہے، یعنی ہمیں سوچنا نہیں پڑتا ہے، جیسے مشین نہیں چلتی ہے، اور ان کو دھیرے دھیرے سوچ کے پڑھتے ہوں گے وہ۔ یہ عالم اللہ رحم فرمائے۔ تو فرمایا کہ صرف عبادت نہیں، عبادت کرو کیسی اچھی عبادت کیسے ہوگی؟ جب عبادت کرو تو یہ خیال کرو، ایسا لگے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ کیفیت نہ پیدا ہو، یہ تو پیدا کرو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت پیدا ہو گئی تو عبادت میں حسن پیدا ہوگا، نماز میں حسن پیدا ہوگا، تلاوت بھی آپ اچھی طرح کریں گے۔ ایک آپ کر رہے ہیں تلاوت، ایک قاری صاحب نے کہا ذرا سنائیے ہمیں، تو جیسے آپ کر رہے تھے ویسے نہیں کریں گے، اب ذرا سنبھال کے پڑھیں گے۔ اور اللہ سن رہا ہے، اللہ سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ ایسے ہی پڑھیں گے جیسے پڑھتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں اپنی خلافت کے زمانے میں مسجد کو خالی کروا لیتے تھے، عشاء کے بعد مسجد خالی، کسی کو باتیں کرنا ہو باہر جا کے ایک چبوترا ہے وہاں کھڑو جا کے۔ حضرت عمر آئے، دیکھا کچھ لوگ مسجد میں نماز ہو چکی اب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھا کون لوگ ہیں یہ؟ پتہ چلا حضرت ابی ابن کعب ہے اور دوسرے صحابہ ہیں۔ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کہا قرآن سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں۔ کہا بہت اچھی بات ہے، اچھا سناؤ مجھے۔ اب ہر ایک سے قرآن سن رہے حضرت عمر، اور حضرت عمر کی ایک ہیبت تھی، ایک روب تھا۔ جب نام عمر سن کے اکرم شاہان جہاں تھراتے تھے، انصاف سے کہہ دو آقا کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ تو وہ جب سب نے سنایا
تو ایک جو صاحب اس واقعے کو بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پھر میری باری آئی، جب میں سنانے لگا میری زبان رک گئی، میں سنا ہی نہیں سکا۔ حضرت عمر ظاہر ہے بڑے فراست والے آدمی تھے، سمجھ گئے، کہلے اچھا ایسا ہے تم دعا مانگ لو، تم دعا مانگ لو، یعنی وہ شرمندہ آدمی نہ ہو، اس کے اوپر احساس ہوا۔ تو حضرت عمر پتہ چلا سن رہے ہیں تو یہ حال ہو گیا، اور معلوم ہو کہ اللہ اکبر، اللہ سن رہا ہے، تو پھر تو بڑی تیز ہم لوگ کہیں گے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، ایسے کہیں گے سبحان ربی الاعلیٰ۔ اب اتنی دیر اگر آپ کہیں، اتنی دیر میں کہا اگر آپ نے، تو امام صاحب اٹھ چکے ہوں گے۔ یہ ہر امام کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں، آپ قاری صاحب کو نہ دیکھیے، ہر امام کی بات نہیں ہے۔ پھر لوگ بھی کیا سوچتے ہیں کہ جیسی روح ویسے فرشتے، اس لیے کہ امام صاحب کو تنخواہ کتنی ملتی ہے؟ 3000 روپے، اس زمانے میں 3000 روپے، تو امام صاحب بھی ویسے ہی پھر نماز بھی پڑھاتے ہیں، لو 3000 والی۔ اللہ کے بندو، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہے گا احسان کا عمل کرو، اور کیسے عمل کرو؟ اچھے عمل کرو، حسن عمل۔ اور حسن عمل پیدا کیسا ہوگا؟ نبی پاک علیہ السلام طریقہ بتایا۔ تو اگر سب لوگ نماز پڑھتے، اتنی رکعتیں نماز ہیں، اور منہ کدھر بھی کر لیتے، کسی طرف بھی کر لیتے، اللہ ہر طرف ہے، نماز تو ہو جاتی، مگر نماز میں وہ حسن نہیں پیدا ہوتا جو حسن آج مسلمانوں کی نماز میں ہے، کہ سب کا رخ ایک ہی طرف ہے۔ ورنہ پڑا مسجد میں کوئی صاحب ادھر منہ کیے ہو، کوئی صاحب ادھر منہ کیے، کوئی صاحب ادھر منہ کیے ہوئے ہیں، تو کیسا لگتا؟ آج جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کی نمازوں کی صفیں دیکھ کر کے غیر ایمان والے آدمی کے دل پہ اثر پڑتا، وہ متاثر ہوتا ہے کہ صفیں بھی کیسی ہیں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ محمود بادشاہ کا نام تھا اور ایاز ان کے غلام کا نام تھا۔ جس صف میں کھڑے ہوئے ہیں بادشاہ سلامت، وہی انہی کے بغل میں، کوئی ریزرویشن نہیں ہے اسلام میں۔ آپ پہلے آ جائیے تو آپ کھڑے ہو جائیے وہیں پہ، بادشاہ کے بغل میں بادشاہ ہی کھڑا ہو، افسر کھڑا ہو، ضروری نہیں، ہٹا نہیں سکتے آپ۔ منع کیا گیا ہے باقاعدہ رومال رکھ کے چلا جانا اپنی جگہ روکنے کے لیے کہ آپ ہم ہی آ کے پڑھیں گے، منع ہے۔ اللہ کے گھر میں کیا کر رہے ہو تم؟ کسی جگہ مقرر نہیں ہے، آنا ہے تو پہلے سے آئیے، کسی کو ہٹا کے آپ نہ بیٹھیے، اس کی ممانعت ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا بندوں کو، اسلام کی ہر چیز حسین بھی ہے، تو نماز بھی بڑی حسین عبادت۔ ایک صف میں کھڑے ہوئے، ایک ساتھ رکوع ہو رہا ہے، ایک ساتھ سجدہ ہو رہا ہے، یہ منظر آدمی کو متاثر کرتا ہے۔ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب، جو اس کے تبلیغی جماعت کے بڑے اہم لوگوں میں سے تھے، ان کے والد تو بدعتی تھے، اور خود مولانا منظور صاحب نعمانی کہتے ہیں میرے والد ملنے آئے، مولانا عبدالسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سفارش پر مولانا عبید اللہ صاحب کے والد نے ان کو دیوبند بھیج دیا، مولانا کو بہت مانتے تھے، تو والد نے بھیج تو دیا مگر دیوبند تو بدنام تھا۔ جب وہ ملنے آئے اپنے بیٹے سے تو انہوں نے وہ منظر دکھایا جب طلبہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، بس ایک جھلک ہی ان کی حق کی طرف موڑنے کے لیے کافی ہو گئی۔ یہ ہے اسلام،
تو کسی طرف بھی منہ کر دیتے نماز تو ہو ہی جاتی. اللہ ہر طرف موجود ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے حسن پیدا کیا. اگر لوگوں سے کہا تم خود ہی اپنی ایک جگہ ایک مقرر کر لو، ایک طرف سب لوگ رخ کیا کریں، تو اس میں بھی جھگڑا ہوتا. کوئی کہتا ہمیں تو ادھر پسند ہے، کوئی کہتا ادھر پسند ہے. اللہ نے کسی کے ہاتھ میں نہیں رکھا، خود رکھ دیا. تو اس لیے قبلہ اس لیے رکھا گیا. تو ہر قوم کے لیے قبلہ ہے. مسلمانوں کے لیے قبلہ کیا ہے؟ بیت اللہ ہے. پہلے بیت المقدس، پھر بیت اللہ. تو بلا وجہ لوگ اعتراض کر رہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں. کوئی اعتراض کرے اب جواب دینے کی بھی ضرورت، بحث کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے بحث مسئلے کا حل نہیں ہے. جو کام کرنے کا ہے ادھر توجہ کرو. وہ کام کیا ہے؟ فاستبقوا الخیرات، نیک کاموں میں آگے بڑھو. خیرات، نیک کاموں میں سبقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. کائے میں؟ نیک کاموں میں. کیوں؟ اس لیے کہ کل اللہ تعالیٰ سے سامنا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے سامنا ہوگا، اور وہاں جو چیز کام آئے گی وہ بحث نہیں کام آئے گی. کیا کام آئے گا؟ نیکیاں کام آئیں گی. جب نیکیاں کام آئیں گی تو آخرت کی فکر اپنے اوپر غالب کرو. اور جس آدمی پر آخرت کی فکر غالب ہوتی ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، منہ دکھانا ہے، پتہ نہیں ہم جنت کا فیصلہ ہوگا، جہنم کا ہوگا، عبادت قبول ہوگی نہیں قبول ہوگی، تو ایسا آدمی کسی سے بحث نہیں کرتا. کیوں؟ اس کے اوپر فکر غالب ہے آخرت کی. اس لیے اللہ تعالیٰ کا بحث نہ کرو، آخرت کی فکر کرو. فاستبقوا الخیرات، نیک کاموں کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کرو، بحث مت کرو. بحث وہی لوگ کرتے ہیں جن کو آخرت کی فکر نہیں ہوتی. اور لوگ اس کو کمال سمجھتے، کیا کہتے ہیں؟ ہم نے بحث پھنسا لی. اسلام میں کیا ہے؟ بحث کرنے کی اجازت ہی نہیں، بغیر تحقیق کی باتیں کہنے کی اجازت. یہ تو بیماری ہے. اسلام کا حکم یہ ہے کہ فضول کام آدمی چھوڑ دے. جب بحث سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو یہ بحث کرنا کیا ہوا؟ فضول. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے جو چیز فضول ہو اس کو چھوڑ دے، وقت اس میں ضائع نہ کرے. وقت زیادہ قیمتی ہے. جتنی دیر بحث کریں گے آپ، اتنی دیر میں آپ 25 رکعت نماز پڑھ لیں گے. آپ اس بحث سے کیا ہوگا؟ ان نمازوں سے فائدہ ہوگا. کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ کہے گا ان کی نمازیں دیکھو فرض ٹھیک ہیں. کہ فرض پڑھے تو ہیں مگر جیسے ہونا چاہیے ویسے نہیں ہیں. دیکھو کچھ نفلیں بھی ہیں ان کے پاس. جو نفلیں ہوں گی ان سے فرض میں جو کمی رہ گئی ہوگی اس کو پورا کر دیا جائے گا. اس لیے فکر آخرت اپنے اوپر طاری کرو اور بحث مت کرو، نیک کاموں میں جلدی کرو. قرآن کی اس آیت سے علماء نے یہ سمجھا نیک کاموں میں ایمان کے بعد سب سے نیک کام کون سا ہے؟ نماز ہے. تو نیک کاموں میں جلدی کرو، لہذا نماز نیک کام ہے. نیک کام یعنی نماز میں جلدی کرو، یعنی نماز کو اول وقت میں پڑھ لو. جیسے رسولی مسجد میں ہر نماز بولو اول وقت میں ہوتی. اول وقت میں پڑھو ہر نماز. قرآن کہہ رہا ہے نیک کاموں میں جلدی کرو. نماز بہت نیک کام ہے، اس میں جلدی کرو. جلدی کرنے کا مطلب وقت نہیں ہوا اور نماز پڑھ لیں، نہیں، تب تو نماز ہی نہیں ہوگی. وقت ہوتے ہی سب سے پہلے نماز. 5 منٹ کی بھی اگر گنجائش مل جائے تو ہم اذان کہہ دیں گے، جلدی ہو جائے. بھائی ریس اور مقابلہ ہو رہا ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے وہاں ہر نماز کو اول وقت میں پڑھنا افضل ہے. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. مگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ
جن کے مسلک پر ہم عمل کرتے ہیں، جو امام اعظم ہیں، بڑے امام ہیں، اور امام مالک جو مدینہ طیبہ کے امام تھے، امام دار الہجرہ، یہ دونوں امام یہ کہتے ہیں کہ نماز اول وقت میں پڑھنا افضل ہے، مگر ہر نماز نہیں، ہر نماز اول وقت میں پڑھنا افضل نہیں ہے۔ بعض وہ نمازیں ہیں جن میں نبی کریم علیہ السلام نے تاخیر کو پڑھنا پسند کیا ہے، تاخیر سے پڑھنا، ان نمازوں کو دیر سے پڑھنا ہی افضل ہے، ناجائز نہیں ہے اول وقت میں پڑھنا۔ افضل کی بات ہو رہی ہے، اعلیٰ کی بات ہو رہی ہے، بہتر کی بات ہو رہی ہے۔ پیٹ تو آپ کا بھر جائے گا کھچڑی سے، مگر بریانی نہ کھانا، پھر شیروان نہ کھانا، پھر کھچڑی کھاتے رہو، پھر جائز تو ہے، مگر افضل کیا ہے؟ بعض نمازیں ایسی ہیں جن نمازوں کو تاخیر سے پڑھنا افضل ہے، اور بخاری شریف سے ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور سفر میں ہیں آپ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے ظہر کی اذان کہنے کا ارادہ کیا، آپ نے فرمایا یا بلال ابرد، بلال ٹھہرو، تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جانے دو ٹائم۔ پھر حضرت بلال حبشی نے تھوڑی دیر کے بعد پھر اذان کہنے کا ارادہ کیا، آپ نے فرمایا ابرد، ٹھہرو، ابھی دھوپ بہت تیز ہے، ابھی گرمی بہت ہے۔ پھر تیسری مرتبہ ارادہ کیا، آپ نے کیا کہا؟ ابرد، ٹھہرو۔ پھر آپ نے فرمایا ابردوا بالظہر فإن شدۃ الحر من فیح جہنم، ظہر کی نماز کو تاخیر سے وقت تھوڑا ٹھنڈا ہونے کے بعد، گرمی کم ہونے کے بعد، دھوپ کی تمادت تھوڑی کم ہونے کے بعد پڑھا کرو، یہ گرمی کی شدت جہنم کی سانس کی وجہ سے ہے، یعنی جہنم جو سانس باہر پھینک رہی ہے اتنی خطرناک ہے کہ پوری دنیا بلبلا رہی ہے گرمی سے، اے سی، پنکھے سب بیکار، یہ اس کی سانس ہے، خالی سانس جو اس نے باہر پھینک دی، یا اس کی سانس میں اتنی حرارت ہے تو خود جہنم میں کتنی ہیٹ ہوگی اور کتنی حرارت ہوگی۔ معلوم یہ ہوا کہ ظہر کی نماز کو تاخیر سے پڑھنا افضل ہے، مگر جو لوگ خود ڈاکٹر بنتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اچھے نہیں ہوتے ہیں وہ، بلکہ مرض کے ساتھ ساتھ مریض بھی چلا جاتا ہے۔ جو انجینئر نہیں ہوتے اور خود ہی اپنا مکان بناتے ہیں تو بار بار توڑواتے ہیں، بار بار بنواتے ہیں۔ جو آدمی وکیل نہ ہو، اپنا کیس خود ہی لڑنے کی کوشش کرے تو کیا ہوا؟ پکا جیت جائے گا وہ ہے۔ ایسے جو لوگ عالم نہیں ہوتے مگر وہ ڈائریکٹ حدیث سے دین پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اسی طرح پھسلتے، لغزشیں کھاتے ہیں کہ صاحب ہر نماز اول وقت میں پڑھیں گے، ہم اول وقت میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ یہاں ایک مسجد ہے قریب میں، اس کا نام ہے غوثیہ، اس مسجد میں 40 سال تک ظہر کی نماز 1:30 بجے ہوتی رہی۔ ایک صاحب آئے، وہ کہا جی نہیں، اول وقت میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ مقتدی کہہ رہے ہیں مجھے اسی میں سہولت ہے، جی نہیں، اول وقت میں پڑھنا افضل ہے۔ لہذا انہوں نے کیا کہا؟ وقت بدل دیا۔ حکومت ہے، جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا، تو اب ہر نماز اول وقت میں پڑھنا افضل نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر، فجر کی نماز اجالے میں پڑھا کرو، اس سے ثواب میں زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ جتنی جلدی نماز ہوگی
فجر کی خاص طور سے اتنے ہی زیادہ نمازی کم ہوں گے، اور جتنی تاخیر سے ہوگی اتنی زیادہ بڑی جماعت ہوگی۔ مگر لوگوں کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، چاہے کم ہو نمازی چاہے زیادہ ہو، اپنی کلاہ کج ہے اسی بات پن کے ساتھ ہم تو اتنے ہی بجے پڑھیں گے نماز۔ کیا مسنون ہے کہ آدمی سنت کے مطابق نماز پڑھی جائے، سنت کے مطابق قرات ہو، اگر نماز میں فساد پیدا ہو جائے تو دوبارہ پھر نماز پڑھ لی جائے اور سورج نہ نکلے۔ یہ ہے وقت۔ پتہ چلا امام صاحب کی نماز کئی منٹ میں ہو جاتی؟ 7 منٹ میں، اور باقی ابھی سورج نکلنے میں کتنے؟ 25 منٹ نماز ہو رہی ہے اول وقت میں۔ یہ کیا ہے؟ اسی کو کہتے ہیں دین کی سمجھ ہے۔ رمضان کے مہینے میں اول وقت فجر کی نماز پڑھنے میں جماعت میں لوگ زیادہ ہوں گے، اور جتنی دیر سے نماز فجر کی پڑھی جائے گی رمضان میں اتنے زیادہ جماعت میں لوگ کم ہو جائے گے۔ اس لیے رمضان میں جلدی پڑھی جا رہی، اور یہاں ہم سے کوئی مطلب نہیں، نمازی اس مسجد سے اس مسجد میں چلے جائیں، اس مسجد سے اس مسجد میں جہاں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم منتظم ہیں، ہم جو چاہیں گے وہ ہوگا۔ اللہ رحم فرمائے۔ بعض مساجد میں جو نماز ہوتی ہے اول وقت میں ہے، جیسے اس مسجد میں ہے، ہر نماز اول وقت میں ہو رہی ہے، تو جن لوگوں کو اول وقت میں نماز پڑھنا ہے، کہیں جانا ہے، کسی کام سے جانا ہے، وہ اپنے کہیں بھی رہتے ہیں، ان کو پتہ ہے ایک جگہ اول وقت میں ہوتی ہے، ہم نے وہاں آ کے پڑھ لی، تو اس سے لگ رہا ہے کہ یہاں تعداد زیادہ ہے۔ تعداد یہاں زیادہ کیوں ہے؟ یہ ضرورت مند لوگ ہیں، یہ اپنی ضرورت کے اعتبار سے آئے ہیں۔ اسی طریقے سے عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنا افضل ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور دیر ہو گئی، آپ کو صحابہ انتظار کر رہے، کافی دیر ہو گئی، تہائی رات بیت گئی، صحابہ کرام جھومنے لگے نیند کی وجہ سے، آپ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا تم ایک ایسی نماز کا انتظار کر رہے ہو، کسی نبی کی امت نے اس نماز کا انتظار نہیں کیا، کسی نبی کی امت نے اس نماز کا انتظار نہیں کیا، یعنی عشاء کی نماز۔ آپ نے فرمایا اگر مجھے تمہاری فکر نہ ہوتی کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، میری امت تکلیف میں مبتلا ہو جائے گی، تو میں روزانہ عشاء کی نماز تہائی رات دیر کر کے پڑھتا، مگر اتنی دیر کریں گے تو کیا ہوگا؟ لوگوں کو زحمت ہو جائے گی۔ بہت سے کام ایسے ہیں نبی کریم علیہ السلام کرنا چاہتے تھے، مگر آپ نے امت پر شفقت کی وجہ سے وہ کام نہیں کیے۔ ان کاموں میں سے ایک کام کیا ہے؟ لولا اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر مجھے اپنی امت کے مشقت میں پڑھنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ہر نماز سے پہلے ان کو مسواک کرنے کا حکم دے دیتا کہ مسواک فرض ہے، ہر نماز سے پہلے مسواک کرو، لیکن اگر میں کر دوں تو لوگ مشقت میں پڑ جائیں گے۔ میں رات میں اگر مشقت نہ ہو جاتی میں عشاء کی نماز کو بہت دیر کر کے پڑھتا، مگر امت کا خیال ایسا، اللہ اکبر۔ معراج میں تشریف لے گئے، یہ رجب کا مہینہ، اللہ نے جو تحفہ دیا آسمانوں پر وہ کیا تھا؟ نماز، اللہ کا تحفہ جو معراج میں بلا کے خدا نے دیا اس امت کے لیے۔ اور کتنے وقت کی نماز فرض کی تھی؟ 50 وقت۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ایک لفظ نہیں کہا اے اللہ یہ تو بہت ہے، 50 وقت کی میری امت نہیں کر پائے گی، آپ نے نہیں کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ تو سمجھتے تھے
کہ نماز میں جو وقت گزر جائے وہ اس سے اچھا ہے جو بغیر نماز کے ہو۔ آپ کو تو نماز پڑھنے میں راحت ملتی تھی، راحت، سکون ملتا تھا، آپ کو مزہ آتا تھا۔ آپ کو آپ نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اور جب آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے نا، بہت مزہ آتا ہے آنکھوں میں جب ٹھنڈک پڑتی ہے۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، یعنی جب میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے راحت اور لذت اور مزہ ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے کہتے تھے ارحنا یا بلال، بلال مجھے راحت پہنچاؤ، بلال مجھے آرام پہنچاؤ۔ آرام کیسے پہنچے گا؟ کا ٹائم ہو گیا، اذان کہو، تکبیر ہو اور نماز پڑھیں، اس سے راحت ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں ملتی تھی راحت نماز میں؟ کیوں ملتی تھی؟ اس لیے ہم لوگ جانتے ہی نہیں نماز ہے کیا۔ نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے تھے، اور ہر نمازی نماز میں اللہ سے باتیں کرتا ہے، اور جس سے محبت ہو اس سے بات کرنے میں جتنی کم بات کی جائے اتنا ہی اچھا لگتا ہے نا۔ جس سے محبت ہو اس سے جتنی تھوڑی بات کی جائے اتنا ہی مزہ آتا ہے اس میں، ایسا دیکھ لیجیے آپ، موبائل لیے ہوئے کئی گھنٹے کھڑے رہے پتہ ہی نہیں ان کو، ٹرین بھی چلی گئی ان کی، پلین بھی چھوٹ گیا، اور وہ صاحب باتیں ہی کرتے رہے۔ عشاء پڑھ کے لوگ گئے تھے، دیکھا باتیں کر رہے ہیں، فجر پڑھنے آئے دیکھا جب بھی باتیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ مزہ آ رہا ہے، محبوب سے بات کرنے میں مزہ آتا ہے، تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، جی چاہتا ہے لمبی بات کی جائے۔ دنیا میں جو محبوب مجازی ہیں، معشوق مجازی ہیں، ان سے بات کرنے میں مزہ آتا ہے۔ جو واقعی حقیقی محبوب ہے اس سے بات کرنے میں کتنا مزہ آئے گا۔ جن کو خدا نے حسین بنایا ہے ان کا حسن ایسا ہے، اور جس نے حسن کو پیدا کیا وہ خود کتنا حسین ہوگا۔ جس نے گنے میں رس پیدا کیا وہ میٹھا ہے، جس نے رس پیدا کیا اس میں اتنی مٹھاس ہے، خود اس کے لہجے میں اس کی باتوں میں کتنی مٹھاس ہوگی۔ دیکھیے حسن مجازی میں مزہ کیسا ہے، اور بت تو ایسے ہیں خدا جانے خدا کیسا ہے۔ جب دنیا کے محبوب مجازی سے بات کرنے میں اتنا مزہ آتا ہے، تکلیف کا احساس نہیں ہے، تو اگر سچی محبت ہو اور محبوب حقیقی اللہ تعالیٰ سے بات کرے تو پھر کتنا مزہ آئے گا؟ ارے آئے گا نہیں آئے گا؟ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ لیا، قرآن میں ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دائنے ہاتھ میں کیا ہے؟ ان کے ہاتھ میں کیا تھا؟ عصا، لاٹھی۔ تو اس کا جواب کیا تھا؟ عصا۔ مگر موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا عصا، کہہ لے ہیا، یہ، پھر کہا عصا یا میری لاٹھی ہے۔ خالی عصا کہہ دیتے کافی تھا، کہہ رہے یہ، پہلے یہ بڑھایا، پھر کہہ لے میری لاٹھی ہے، میری بھی بڑھا دیا، اب آپ کے ہاتھ میں تو آپ ہی کی تو ہوگی۔ پھر بھی ختم نہیں، اتوکل علیہا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، یہ بھی پوچھا تھا اللہ میاں نے، یہ بھی پوچھا تھا، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، اور اس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، یہ بھی پوچھا تھا۔ پھر وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور بھی اے اللہ اس سے میرے بہت سے کام نکلتے ہیں، بڑی کام کی میری لاٹھی ہے۔ یہ اتنی لمبی بات موسیٰ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ سے بات کر رہے ہیں، اللہ سے بات کرنے میں مزہ آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز پڑھتے تھے
تو کتنی لمبی نماز آپ کی ہوتی تھی، پائے مبارک پہ ورم آ جاتا تھا، خون رسنے لگتا تھا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی آپ تو بخشے بخشائیں، کسی نبی کو اللہ نے یہ نعمت نہیں دی جو اکیلے آپ کو دی ہے، کہہ دیا اگلے پچھلے سب معاف، پھر اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ اللہ نے جب اتنی بڑی نعمت دی ہے جو کسی کو نہیں دی ہے تو اس کا شکر بھی تو بڑا ہونا چاہیے، ہے نا؟ افلا اکون عبدا شکورا یا عائش افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کہ اللہ کے شکر گزار بندے نہ بنے۔ اللہ کا شکر کیا ہے؟ قرآن میں اللہ نے بتایا نبی کو شکر کیسے ادا کریں گے۔ ہم نے آپ کو وہ دیا وہ کسی کو نہیں دیا، آپ شکر کیجئے میرا۔ کیا؟ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، کسی کو نہیں دیا ہے۔ شکر ادا کیجئے، کیسے ادا کریں؟ فصل لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے، یہ شکر ہے۔ آپ نے ایسی نمازیں پڑھی کہ خون رسنے لگا، آپ نے ایسی قربانی کی، ایک قربانی ایک آدمی کی طرف سے کافی ہے، مگر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے حجۃ الوداع میں کئی قربانیاں کی تھی؟ اور بولو بھائی کتنی کی تھی؟ اور کوئی بتاؤ بھائی، کوئی بولا نہیں۔ اور دو بھی ہیں، ہر سال 2 دمبے کرتے تھے قربانی میں۔ حجۃ الوداع میں اپنے مبارک ہاتھ سے 63 اونٹ آپ نے ذبح کیے، 63 سال آپ کی عمر، اور باقی حضرت علی سے کہا یہ تم ذبح کر دو، پورے 100 اونٹ آپ نے قربان کیے۔ یہ کیا تھا؟ شکر۔ فصل لربک وانحر۔ امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی، سورہ مزمل میں فرمایا اللہ کے نبی رات میں تو تہجد پڑھتے ہی تھے، اور اتنی رات گزر جاتی تھی، مگر آپ یہ چاہتے تھے یہ کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے، دن میں بھی اے اللہ ایسے ہی آپ سے مناجات کرنے کا ہمیں موقع ملے، ایسے ہی نماز پڑھیں دن میں بھی۔ تو اللہ نے نبی کو منع کیا اور کہا ان لک فی النہار سبحا طویلا، اے پیغمبر دن میں آپ کو اور بھی بہت سارے کام رہتے ہیں، یہ نبی تو یہ چاہتے دن میں بھی اتنا وقت لگائیں۔ تو وہ نبی جب 50 وقت کی نماز فرض ہوئی تو اللہ کے نبی تو راحت کی چیز شوق سے لے کر کے چلے آئے، مگر موسیٰ علیہ السلام ملے، انہوں نے کہا کیا ملا؟ کہا 50 وقت کی نمازیں، کہا ارے جائیے کم کرائیے، آپ کی امت نہیں یہ بوجھ اٹھا پائے گی۔ اللہ کے نبی تو ہرگز نہ جاتے، مگر گئے آپ کس کے لیے گئے؟ اپنی امت کے لیے گئے۔ آپ کو تو مزہ آتا تھا، آپ کیوں جاتے؟ اب گئے، صاحب کم ہو گئی، پھر آئے، اب کتنی ہیں؟ کل 5 کم ہو گئی، کہا یہ بھی بہت ہیں، پھر گئے، پھر کم ہوئی، ہوتے ہوتے یہاں تک کی بچی 5۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا تجربہ ہے میری امت آپ کی امت سے زیادہ مضبوط تھی اور اس سے کم نمازیں تھیں، مگر وہ بھی نہ پڑھ پائی، آپ کی امت تو بڑی کمزور ہے، پھر جائیے۔ آپ نے کہا موسیٰ اب مجھے اپنے رب کے پاس جاتے ہوئے شرم آ رہی، کتنا کم کر رہے ہیں، یہ تو امت کی خاطر آپ نے کیا۔ تو باہر صورت میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، فرمایا ہر امت کے لیے قبلہ رہا ہے، اس نبی کی امت کے لیے سب سے اعلیٰ قبلہ، نبی سب سے اعلیٰ، شریعت سب سے اعلیٰ اور قبلہ سب سے اعلیٰ ہے۔ مسلمانوں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، جو اصلی چیز ہے اس میں دلچسپی لو، وہ کیا ہے؟ نیک کاموں میں سبقت کرو، نیک کاموں میں ایمان کے بعد نماز سب سے بڑا نیک کام ہے، تو اس لیے لوگوں نے کہا نماز جلدی پڑھو، ہر نماز اول وقت میں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہر نماز اول وقت میں نہیں،
جن نمازوں میں آپ نے تاخیر پسند کی ہے ان نمازوں کو تاخیر سے پڑھنا ہی قرآن کی اس آیت پر عمل کرنا ہے۔ وہ نمازیں کون کون سی بتائیں؟ فجر کی، ظہر کی اور عشاء کی۔ لیکن جہاں اول وقت میں نماز ہو رہی ہے ضرورتاً، یہ مکروہ نہیں ہے، یہ ناجائز نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بیعت مت کرو، فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا۔ تم کہیں بھی دنیا میں ہوگے، اللہ کی عدالت میں تمہیں حاضر ہونا ہی پڑے گا۔ اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی ہو، یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تعالیٰ تم سب کو لا کر کے اکٹھا کر دے گا۔ کیسے اکٹھا کر دے گا؟ سر کی ہڈی کہیں ہے، پیر کی ہڈی کہیں ہے، جلا دیا گیا اور راکھ اڑا دی گئی، پانی میں بہا دی گئی، پتہ نہیں کہاں پہ کون سی جسم کی ہڈی ہے، کون سا ریزہ ہے۔ کہا آپ کو جمع کرنا ہے یا اللہ کو جمع کرنا ہے؟ کس کو جمع کرنا ہے؟ اللہ کو جمع کرنا ہے۔ تمہارے لیے مشکل ہے، اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ یاتی بکم اللہ جمیعا، کیسے؟ کہ وہ تمہارے کھانے میں کتنی چیزیں جمع کر دیتا ہے ایک ٹائم پہ؟ آپ بتائیے، جو روٹی آپ کھا رہے ہیں کاہے کی ہے؟ اور گیہوں کس علاقے کا ہے؟ لدھیانہ کا ہے، پنجاب کا ہے، کہاں کا ہے؟ وہاں گئے تھے لینے کے لیے آپ؟ جو آپ پنجاب کی روٹی، گیہوں کی روٹی کھا رہے ہیں، چاول رامپور کا ہے، گئے تھے نا آپ؟ کہ گئے تو نہیں تھے صاحب۔ دال بھی یہاں ہے، اور دال کہاں کی ہے؟ ہلدوانی کی، وہاں سے لائے تھے آپ دال کھانے کے لیے۔ اور آپ کے دسترخوان پر کیلے بھی ہیں، یہ ناگپور سے آپ لینے گئے تھے، پھر کھانے کے لیے بیٹھے ہیں آپ۔ سنترے بھی ہیں، اور آپ کے دسترخوان کے اوپر کیا ہے؟ زمزم بھی ہے، ہندوستانی نہیں، آپ وہاں گئے تھے، مکے گئے تھے، وہاں سے لے کے آ رہے ہیں آپ۔ اور آپ کے دسترخوان کے اوپر زیتون بھی ہے، سیریا سے لائے ہیں آپ جا کر کے، تب کہیں کھانے بیٹھے ہیں آپ۔ ایک وقت کے دسترخوان پر اللہ اتنی چیزوں کو جمع کر دیتا، مختلف ملکوں کی ہیں، وہ اسی سے خون بنتا ہے، اسی سے قطرہ بنتا ہے، اسی سے انسان پیدا ہوتا ہے۔ جس چیز سے تم پیدا ہوئے ہو اس میں نہ معلوم کہاں کہاں کی چیزیں خدا نے جمع کر دی تھی، لہذا اللہ دوبارہ جس طرح پہلی مرتبہ جمع کیا تھا ایسے پھر جمع کر دے۔ یأتی بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ پھر حکم آیا کیا؟ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جہاں کہیں بھی جانے کے لیے نکلیے آپ، یعنی یہ حکم جو ہے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، یہ خالی شہر میں نہیں ہے، اپنے شہر میں مدینے میں اگر آپ ہیں وہاں بھی نمازوں میں رخ قبلے کی طرف ہوگا، اور مدینے سے باہر اگر آپ جائیں گے وہاں بھی رخ۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں کہیں بھی آپ جائیں تو اپنا رخ کر لیجئے مسجد حرام کی طرف۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور یہودی کہہ رہے تھے حسد میں انہوں نے قبلہ بدلا ہے نا، جلن میں بدل لیا۔ اللہ کہتا ہے ان کے چکر میں نہ پڑیے، اِنَّهُ لَلْحَقُّ، یہی برحق ہے، من ربک، آپ کی اپنی طرف سے نہیں ہے، حسد نہیں ہے، یہ آپ کے پروردگار کی طرف سے یہی حکم ہے، لہذا یہ قبلہ حضر کا بھی ہے، اور یہ قبلہ کہاں کا؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہاں کا؟ سفر کا بھی ہے، حضر میں بھی یہی، سفر میں بھی یہی، مدینے میں بھی یہی، مدینے کے باہر بھی یہی۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ عمل کر رہے ہو اللہ بے خبر نہیں ہے۔ جو اعتراض کر رہے ہیں جانتے یہ سچ ہے پھر بھی اعتراض کر رہے ہیں، اللہ کو پتہ ہے۔ جو ان اعتراض سے متاثر ہو رہے ہیں اللہ کو پتہ ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پھر وہی آیت آئی، جہاں کہیں بھی آپ جائیں رخ کر لیں آپ
نمازوں میں مسجد حرام کی طرف، مطلب آدمی کی حالتیں الگ الگ ہوتی ہیں، یعنی کبھی آدمی جو ہے سفر کرتا ہے تو سفر میں بھی کیا ہوتا ہے، کبھی تھوڑے دن کے لیے سفر کیا، کبھی زیادہ دن کے لیے سفر کیا، کبھی بیچ میں سفر کو بریک کر دیا، کبھی سفر لمبا چلتا رہا، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، چاہے ٹھہرنا ہو چاہے علی طول مسلسل سفر ہو، حکم یہی رہے گا، نمازوں میں رخ کدھر رہے گا؟ مسجد حرام کی طرف۔ حالانکہ سفر میں نمازیں کم ہو گئیں، فرض نماز 4 والی 2 ہو گئی۔ یہ نہ سوچنا کہ صاحب حضر میں تو 4 رکعت پڑھتے تھے، سفر میں اللہ نے کم کر دی، کتنی 2 کر دی ہے۔ ایسے ہی ہو سکتا ہے حضر میں حکم ہو کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، اور سفر میں ہو سکتا ہے اجازت ہو گئی ہو کہ نہیں۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں کہیں بھی نکل کر کے جاؤ تمہارا رخ ہوگا مسجد حرام کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، یہ تو نبی سے کہا، اب کس سے کہہ رہا ہے اللہ؟ اب کس سے کہہ رہا ہے؟ یہ تو نبی سے کہا، اب کس سے کہہ رہا ہے؟ پوری امت سے، مسلمانوں سے، اس زمانے کے مسلمان، آج کے مسلمان، قیامت تک آنے والے مسلمان۔ کیا کہا خدا نے؟ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور تم جہاں کہیں بھی ہو، ہندوستان میں، پاکستان میں، چائنا میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، فضاؤں میں، جہازوں میں ہو یا سمندر کی تہ میں تم نماز پڑھو، تم ہو کہیں بھی، کعبہ تمہارے نیچے ہو، کعبہ تمہارے اوپر ہو، کعبے سے تم اوپر چلے جاؤ، مگر تمہارا نمازوں میں رخ کدھر رہے گا؟ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور تم جس طرف بھی منہ کرو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اپنا چہرہ رکھو کدھر؟ خانہ کعبہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف۔ کیوں یہ بار بار حکم دے رہے ہیں ہم؟ اتنی تاکیدی حکم کیوں ہے؟ سفر میں، حضر میں، مسلمانوں سے الگ اور اللہ کے نبی سے الگ اتنی مرتبہ کیوں کہا آپ نے؟ اے اللہ فرماتا ہے اتنی مرتبہ کہنے کا مقصد سمجھو کیا؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کو تمہارے اوپر اعتراض کرنے کا موقع نہ ملے۔ یہ یہودی جو اعتراض کر رہے ہیں، یہ جان بوجھ کے اعتراض کر رہے ہیں۔ اگر تم نے قبلے کی طرف منہ نہ کیا، خانہ کعبہ کی طرف، تو یہ اعتراض کریں گے۔ کیا اعتراض کریں گے؟ ویسے تو تم کہتے ہو ہم لوگ کیا ہیں؟ ملت ابراہیمی پر ہیں، اور خانہ کعبہ کس نے بنایا؟ ابراہیم علیہ السلام نے۔ قبلہ ابراہیم علیہ السلام کا کون سا تھا؟ خانہ کعبہ، اور خود کہتے ہو ملت ابراہیمی پہ ہیں۔ اگر تم نے بیت المقدس پر رخ کر کے اب نماز پڑھی تو یہی یہودی اعتراض کریں گے یہ آخری نبی کی امت نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے آخری پیغمبر اور آخری نبی کی امت، ان کا قبلہ آخر میں کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ ہاں دھیرے سے بولو، کوئی سنے نہیں۔ کیا ہو جائے؟ خانہ کعبہ۔ کتابوں میں ان کی یہ لکھا ہوا ہے، اس لیے ان کے اعتراض کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اللہ کہہ رہا وہی کرو، تاکہ نہ باقی رہے لوگوں کے لیے تمہارے اوپر اعتراض کرنے کا موقع۔ یہودی بھی اعتراض کریں گے اور مشرکین بھی اعتراض کریں گے۔ مشرک کیا اعتراض کریں گے؟ یہ مکے کے ہیں، بتائیے، مکے میں پیدا ہوئے، اور اس کے بعد یہ منہ کدھر کر رہے ہیں؟ بیت المقدس کی طرف۔ اگر یہ ملت ابراہیمی پہ ہوتے تو یہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے۔ اس لیے مسلمانوں اب یہ حکم کبھی ختم نہیں ہوگا، قیامت تک یہی رہے گا۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، اللہ فرماتا مگر ظالم لوگ پھر بھی اعتراض کرنے سے باز نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ وہ اس لیے تھوڑی اعتراض کر رہے ہیں کہ وہ جانتے نہیں ہیں، وہ جانتے ہیں مگر پھر بھی پریشان کرنے کے لیے، عاجز کرنے کے لیے، ان کی فطرت ہے اعتراض کرنا۔ دیوانہ سمجھ بوجھ کے دیوانہ بنا ہے۔ کانٹے جو ہیں آپ اگر چاہیں یہ آپ کے نہ چبھیں تو ہو سکتا ہے، ہوئے کانٹے ہیں تو چبھے گا ہی۔ یہ معاند ہیں، یہ تم سے اراد رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں۔ تم سیدھے چلو گے جب بھی اعتراض کریں گے، تم ترچھے چلو گے
حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا آدمی چاہے جتنا نیک ہو، آدمی چاہے جتنا نیک ہو، تیر کی طرح بالکل سیدھا ہو، مگر پھر بھی جلنے والے اس پر اعتراض کریں گے، کوئی نہ کوئی چیز اعتراض کے لیے بہانے کوئی نہ کوئی تلاش کر لیں گے، اس لیے ان کی زبان سے تم نہیں چھوٹ سکتے۔ اللہ کہتا ہے اس کی پرواہ نہ کرو، فلا تخشوہم، ان سے مت ڈرو، وہ اعتراض کرتے رہے، ان کے اعتراض کی پرواہ نہ کرو، وخشونی، اور تم مجھی سے ڈرو، میرے حکموں کی خلاف ورزی نہ کرنا، آنا تم کو ہمارے پاس ہے، ان سے مت ڈرو، وہ تمہارے دین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں، ہاں میری مخالفت کرو گے تو دنیا میں بھی ذلیل ہوگے اور آخرت میں بھی ٹھکانہ، اسے ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنی دشمن طاقتیں ہیں، باطل طاقتیں ہیں، اسلام پر اعتراض کر رہی ہیں، اعتراض کرنے دیجئے، آپ اسلام کے اوپر مکمل جمے رہیے، ڈٹے رہیے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم جان نہ دینا مگر اسلام ہی کے اوپر، ادھر سے ادھر نہ ہو جانا، یہ تو کنفیوز کرنے کی کوشش کریں گے مگر تم ایک کان سے سننا اور دوسرے کان سے نکال دینا، وَخْشَوْنِي، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ یہ قبلہ ہم نے کیوں بدلا پتا ہے تمہیں؟ ایک اور حکمت اللہ بتا رہا ہے، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دوں۔ کیسے؟ نبی دیا سب سے افضل، شریعت سب سے افضل، اسی طریقے سے قبلہ بھی ہم تمہیں دے دیں سب سے افضل، اور میری نعمت پوری کیسے ہوگی؟ دنیا میں بھی ہم نے تمہیں عزت دی ہے، اگر تم اس پر چلتے رہے اور قائم رہے تو میری نعمت جب مکمل ہوگی جب ہم تمہیں اس کے ذریعے سے کہاں پہنچا دیں؟ جنت پہ پہنچا دیں۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں تمہارے اوپر اپنی نعمت آخرت میں بھی تمام کر دوں، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم سیدھے راستے پر دنیا میں چلتے رہو اور کسی کی طرف توجہ نہ دو۔ اللہ فرماتا کما ارسلنا فیکم رسولا، ہم نے تمہیں بہت نعمتیں دی، قبلہ دیا اچھا، شریعت دی آسان، اور پتہ ہے تمہیں ہم نے تمہیں ایک بہت بڑی نعمت دی ہے، بہت بڑی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی جب مکہ بنایا تھا اور کعبہ، اور کیا کہا تھا؟ فَجْعَلْ أَفْئِدَةَ النَّاسِ إِلَيْهِ، اے اللہ دنیا کے لوگوں کے دل ادھر موڑ دے کعبے کی طرف۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی، اللہ نے ان کے کعبے کی طرف پوری دنیا کے مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے موڑ دیا۔ نمازوں میں رخ کریں گے، حج وہیں کریں گے، عمرہ وہیں کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دعا مانگی تھی، یاد کرو، جب خانہ کعبہ بنایا تھا کیا کہا تھا؟ ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ ان میں آخری پیغمبر کو مبعوث فرما دیجئے۔ یہ ہم نے احسان تمہارے اوپر اتنا بڑا کیا ہے، یہ بہت بڑا احسان ہے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا ہم تمہارے اوپر احسان کر چکے ہیں کہ ہم نے ایک پیغمبر بھیجا تمہیں میں سے، اس پیغمبر کے آنے سے پہلے جو زمانہ تھا اس زمانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ کیا کہا جاتا ہے؟ زمانہ جاہلیت۔ جاہلیت کے معنی کیا ہے؟ پڑھا لکھا ہونا ہے، کیا معنی ہے؟ جاہلیت کا زمانہ ہے۔ کیا جاہلیت کی باتیں کرتے ہو؟ کیا جہالت کی باتیں؟ یہ عیب ہے۔ اس زمانے میں جو لوگ تھے ان کے اندر بھی جہالت پائی جاتی تھی، زمانے جاہلیت، مگر جب وہ نبی آیا تمہارے درمیان اور آنے کے بعد نبی نے جو تمہیں پڑھایا اور لکھایا اور سکھایا تو پتہ ہے وہ زمانہ کون سا بنا؟ خیر القرون، تمام زمانوں میں سب سے اچھا زمانہ۔ اور تم کو خدا نے کیسا بنا دیا نبی کی تربیت سے؟ تم کو اونٹوں کو چرانا نہیں آتا تھا، بکریاں نہیں چرا پاتے تھے، پوری دنیا پہ تم نے حکومت کی ہے اور دنیا نے تمہارے قوانین سے فائدہ اٹھایا ہے۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے
کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ اللہ نے تمہیں ایسی نعمت دی، علم نہیں تھا، کتنے بڑے عالم بن گئے۔ ابو بکر صدیق امت کے نبی کے بعد سب سے بڑے عالم ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا سب سے بہترین زمانہ نبی کا زمانہ، پھر خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ خطبہ سنا ہے جمعہ کا؟ نہیں سنا؟ اس میں یہ حدیث سنی ہے؟ نہیں سنی؟ خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر وہ زمانہ جو میرے زمانے سے ملا ہوا ہے، یعنی تابعین کا زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر وہ زمانہ جو اس سے ملا ہوا ہے، یعنی تبع تابعین کا زمانہ۔ اللہ کے نبی کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ ایک، پھر جو زمانہ اس کے بعد آیا وہ تابعین کا ہے، جنہوں نے اللہ کے نبی کو تو نہیں دیکھا مگر نبی کے دیکھنے والوں کو دیکھا، صحابہ کو۔ پھر وہ زمانہ کون تھا؟ تبع تابعین کا زمانہ، یعنی جنہوں نے صحابہ کو تو نہیں دیکھا، نبی کو نہیں دیکھا، صحابہ کو بھی نہیں دیکھا مگر صحابہ کے دیکھنے والوں کو دیکھا، اور ان سب پر جہنم اللہ نے حرام کر دی۔ طوبیٰ لمن رعانی او رعا من رعانی، مبارکباد ہے اس شخص کے لیے جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والوں کو دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جیسے ہم نے تمہارے اوپر نعمت کی احسان کیا، بھیجا تم میں ایک رسول کو، یتلو علیکم آیاتنا، جو تمہارے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر کے سناتا ہے، وَيُذَكِّيكُمْ، اور تمہیں پاک و صاف کرتا ہے برائی سے، شرک سے، کفر سے، حسد سے، بخل سے، شقاوت سے، گناہ کے جذبات سے۔ کیسے پاک کرتا ہے؟ کپڑے سے دھو دیتا ہوگا، کیسے پاک کرتا ہے؟ وہ ایسا کوئی نہیں پاک کر سکتا۔ ایک نوجوان آیا، اے اللہ کے رسول زنا کرنے کا میرا جی چاہتا ہے، دل میں ارادہ ہے غلط، تو اس کا دل کیسا تھا؟ پاک تھا گندا؟ آج اگر کسی آدمی سے جا کے کہے میرا زنا کرنے کا جی چاہتا تو آدمی کیا کہے گا؟ شرم نہیں آ رہی تمہیں؟ اللہ کے نبی کے پاس ہے، آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم جس سے زنا کرو گے کسی کی ماں ہوگی، تمہاری ماں کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو کا قتل کر دیں گے، تمہاری بہن کے ساتھ کا ذبح کر دیں گے، تمہاری پھوپھی کے ساتھ کا برداشت نہیں کریں گے، اور تم جس کے ساتھ کرو گے، کسی کی ماں ہے، کسی کی پھوپھی ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، اور پھر آپ نے سینے پہ ہاتھ رکھا، اور ہاتھ رکھنا تھا کہ سارا دل بالکل ایک دم سے مجلا اور روشن ہو گیا، وہ دل سے خیال ہی ختم ہو گیا۔ نبی نے صحابہ کو پاک کیا ہے، اور نبی کے پاک کرنے کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ صحابہ پھر بھی پاک نہیں ہوئے تو وہ آدمی صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والا نہیں ہے، کس کی؟ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا ہے۔ اللہ قرآن میں بتا رہا ہے وَيُذَكِّيكُمْ، اور وہ تمہیں پاک و صاف کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور سکھاتا ہے تمہیں علم، کتاب۔ کون سی کتاب؟ کون سی کتاب؟ یہی جو کتاب جو آپ سن رہے ہیں، نبی اس کو سکھاتے تھے۔ کیا مطلب؟ ہم لوگوں کی زبان تو دوسری ہے اور قرآن عربی زبان میں ہے، ہم لوگوں کو سکھانے کی ضرورت ہے، مگر صحابہ کو نبی سکھاتے تھے اور صحابہ کی زبان عربی تھی۔ اس کتاب کو خود سے نہیں سمجھ سکتے ہو تم، اس کے لیے سکھانے کی ضرورت ہے۔ جو مطلب نبی نے بتایا ہے اس کا وہی مطلب رہے گا، اور اللہ کے نبی نے کس کو سکھایا؟ صحابہ کو۔ صحابہ جو قرآن کی آیت کا مطلب بتائیں گے وہی مطلب معتبر ہے۔ صحابہ نے کسی کے سکھایا؟ تابعین کو سکھایا، تابعین نے تبع تابعین کو سکھایا، اور آج جو پوری دنیا میں قرآن کا چرچا ہے یہ سب سکھائے ہوئے انہی کے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ تمہیں سکھاتا ہے وہ باتیں جو تم
جانتے نہیں تھے۔ کیا سکھایا نبی نے؟ دنیا نہیں جانتی تھی وہ باتیں، کیا سکھا دیا آپ نے؟ آدمی کے جسم میں 360 جوڑ ہوتے ہیں، اور اس زمانے میں ایکس رے نہیں تھا۔ آپ بتائیے، ریڈیائی لہریں، شعاعیں جو آج میڈیکل سائنس نے ترقی کی ہے، اس زمانے میں کچھ تھا؟ نبی بتا رہے 360 جوڑ ہوتے ہیں، اور ہے 360 جوڑ۔ دنیا نہیں جانتی تھی، آپ نے وہ سکھایا۔ یہ راکٹ کے ذریعے سے جو لوگ اوپر گئے، یہ کس نے سکھایا؟ کس کو دیکھ کے گئے؟ یہ معراج۔ یہ جو سرجری ہو رہی ہے، بائی پاس، جو آپریشن ہو رہا ہے، دل باہر نکالا جا رہا ہے، وہ آدمی زندہ ہے۔ یہ دنیا کو کہاں سے شعور ملا؟ معراج کے واقعے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جبریل نے سینہ چاک کیا اور دل نکالا اور دھویا، اس کے بعد پھر واپس کیا اور پھر سل دیا۔ جہاں نہیں پڑے قدم وہاں ہے رات آج تک، جہاں جہاں قدم پڑے وہی وہی سحر ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سکھایا دنیا کو۔ دنیا انگشت بدندہ حیرت زدہ ہے۔ کے جی نرسری میں پڑھائی بچوں کی ہو رہی ہے، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ارے 3 سال میں تو بہت دیر ہو جائے گی، بچہ پیدا ہوتے ہی اس کی تعلیم شروع کرو۔ نہلانے کے بعد سب سے پہلے دائیں کان میں اذان کہو، یہ تعلیم ہے۔ بائیں کان میں تکبیر کہو، یہ تعلیم ہے۔ کہ بچہ تو ابھی سمجھتا نہیں ہے، اتنا تو بچہ ابھی پیدا ہوا، اس کے کان میں بتائیے آپ کہہ رہے ہیں اذان و تکبیر؟ تو دنیا ایسے تھوڑی نہ مانتی۔ انہوں نے ریسرچ کی اور تحقیق کی اور کہا جتنا بچے کی میموری پیدا ہونے کے وقت مضبوط ہوتی ہے، جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے یادداشت اس کی کمزور ہوتی چلی جاتی ہے۔ پہلا نقش جب اس کے اوپر کھنچ جائے گا تو یہ کبھی مٹے گا نہیں، پتھر کی لکیریں مٹ جائیں گی، مگر اسلام کی محبت اس کے دل سے کبھی نہیں نکلے گی، دنیا کے کسی ماحول میں بھی چلا جائے۔ کیا کہا؟ کتا جب کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو 7 مرتبہ دھویا کرو، 3 مرتبہ کوئی بھی نجاست لگ جائے دھو لو، پاک ہو جائے۔ اذا ولغ الکلب فی الاناء، جب کتا منہ ڈالے برتن میں 7 مرتبہ دھو۔ اولاہن بالتراب او احداہن بالتراب، اور 1 مرتبہ مٹی سے بھی اسے مانجو۔ یہ کیوں کہا؟ دنیا غور کر رہی ہے، یہ نبی آخر الزمان مسلمانوں کے پیغمبر نے کہا کیوں؟ اس میں ریزن کیا ہے؟ وہ دیکھ رہے ہیں چیک کر کے، باریک گلاس سے 1 مرتبہ دھویا تو جراثیم ہیں برتن میں بھی، اور جب اس کو 7 مرتبہ دھویا اور مٹی سے جب تک نہیں مانجا جراثیم ختم نہیں ہوئے۔ اور آج اس ترقی کے زمانے میں اللہ نہ کرے کسی کو کتا کاٹ کا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ کیا علاج؟ انجیکشن لگتے ہیں، انجیکشن سے صحیح ہوتا ہے۔ یہ انجیکشن کیسے تیار ہوئے؟ ان کے سامنے کیا چیز ہے؟ وہی حدیث۔ آپ نے کہا مٹی سے مانج دو تو سارے جراثیم صاف ہو گئے۔ کیا چیز ہے مٹی میں جس کا بیس، جو انجیکشن جس سے بنتا ہے اس کا بیس کیا ہے؟ مین چیز کیا ہے اس میں؟ اس کا نام ہے نوشادر۔ کیا ہے؟ نوشادر، اسی سے بنتا ہے وہ انجیکشن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین بن کر کے آئے، آپ نے ایسا علاج بتایا جو پوری دنیا کے اندر ہو سکتا ہے۔ کہا مٹی سے مانج دو، اور دنیا کی ہر مٹی میں نوشادر پایا جاتا ہے۔ آپ بتائیے، یہی نہیں، آپ سائنس اور میڈیکل سائنس سکھانے نہیں آئے تھے، آپ تو دین و شریعت سکھانے آئے تھے، مگر آپ نے وہ سکھایا جو تم جانتے نہیں تھے۔ فرمایا وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اللہ کہتا ہے جب اتنی بڑی نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہیں تو ان نعمتوں کا تقاضا کیا ہے؟
میرا شکر ادا کرو. کیسے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. مجھے کیسے یاد کرو گے؟ کیسے یاد کرو گے؟ صرف نماز نہیں، شریعت کے ہر حکم پر عمل کرنے والا ذکر کرنے والا ہے. آپ اس وقت جو کام کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ بھی ذکر ہے. غریب کی مدد کر دینا، زکوٰۃ دینا ذکر ہے. ماں باپ کی خدمت کرنا ذکر ہے. صدقہ کرنا ذکر ہے. کسی آدمی کو راستے سے تکلیف دہ چیز سے بچا لینا ذکر ہے. اور کوئی آدمی اگر شریعت پر عمل نہ کرے، شریعت کے حکموں پر، اور خالی تسبیح بیٹھ کر کے 1000 مرتبہ پڑھے، وہ ذکر کرنے والا نہیں. جو اللہ اس کے رسول کا کہنا نہ مانے، چاہے جتنی نمازیں اس کی ہوں اور چاہے جتنا اس کا ذکر تسبیح ہو، فرمایا وہ ذکر کرنے والا اللہ کے وہاں نہیں لکھا جائے گا. ذکر کرنے والا وہی جو شریعت کے حکموں پر عمل کرنے والا ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم مجھے یاد رکھنا، میرے حکموں کی اطاعت ہم تمہیں یاد رکھیں گے. مصیبت جب پڑے گی، بیمار تم ہوگے، مشکلات جب آئیں گی تو ہم تمہارا خیال رکھیں گے، تمہیں ہم بچا لیں گے، تمہیں ہم پناہ دیں گے. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے کب یاد کرتا ہے مجھے معلوم. اللہ مجھے کب یاد کرتا ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے. تو کہا بھائی کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ کہنے لگا جب میں اللہ کو یاد کرتا ہوں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے اللہ یاد کر رہا ہے. کیوں؟ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ فَاذْكُرُونِي. تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا. جب ہم نے یاد کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہمیں یاد کر رہا ہے. اور اگر ہم اللہ کو یاد کریں تو کمال نہیں ہے، اللہ ہمیں یاد کرے یہ ہے کمال ہے. وزیر اعظم کا ذکر کرتے رہے، پوری دنیا کرتی، کیا ہے؟ وزیر اعظم نے نام لے لیا آپ کا، اخباروں میں چھپ گیا، تو آپ کے زمین پہ قدم نہیں پڑ رہے ہیں کہ صاحب دیکھیے وزیر اعظم نے میرا ذکر کیا. اور اللہ کیا ہے؟ مالک عرش و کرسی، خلاق عالم. وہ ہم جیسے بالکل بے اوقات لوگوں کا ذکر کرے، اور کہا فرشتوں میں یہ بہت بڑی چیز ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. اور اللہ کا تمہیں یاد کرنا بڑی چیز ہے. تمہارا اللہ کو یاد کرنا بڑی چیز نہیں ہے. اور اللہ تمہیں یاد کرے گا کیسے؟ کیسے؟ جب تم اللہ کو یاد کرو. ایک صاحب کہنے لگے اللہ کو یاد تو ہم کرتے ہیں مگر مزہ نہیں آتا، لذت نہیں آ رہی، دل نہیں لگ رہا ہے. کس سے کہا؟ ابو عثمان نہدی سے کہا. تو انہوں نے فرمایا میاں شکر ادا کرو، اللہ نے تمہاری زبان کو اپنے ذکر میں لگا لیا. یہ کم ہے؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا تھا ذکر کرتے ہیں مگر مزہ نہیں آتا. کہنے ظالم یہ کیا کم ہے؟ تو اللہ کا نام لے رہا ہے. کہ ذکر کرو دل لگے یا نہ لگے، اللہ کا حکم ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں. فرمایا جب کوئی آدمی اللہ کو ذکر کرتا اللہ اسے یاد رکھتا ہے. یعنی جب اللہ کے ذکر میں وہ بھول جاتا ہے دوسری چیزوں کو تو اس کی دوسری چیزوں کی حفاظت اللہ کرتا ہے. ایک آدمی آیا اور نماز کا ٹائم ہو گیا، اس نے اونٹنی باہر باندھی اور مسجد میں چلا گیا. اور نماز پڑھنے کے بعد جب وہ باہر نکلا تو دیکھا اونٹنی غائب. ایسے موقع پہ شیطان خوب کیا کرتا ہے؟ پنچ کرتا ہے، کہتا اور پڑھو نماز، گاڑی اڑ گئی تمہاری. تو شیطان اور پریشان کرتا ہے. تو اس نے کیا کہا؟ تو اللہ کا بندہ تھا، اس نے کہا یا الہی صلیت فریضتک، اے اللہ میں نے تیرا فرض ادا کیا ہے، وَأَدَّيْتُ أَمَانَتَكَ اور میرے تیری امانت دے دی ہے، فَأَيْنَ أَمَانَتِي میری امانت کہاں ہے؟ جیسے اس نے کہا تو دیکھا سامنے سے ایک آدمی آ رہا ہے اور اس کا ہاتھ کٹا ہوا خون بہ رہا ہے
اور اونٹنی بھی اس کے ساتھ میں ہے، یعنی اس کو سزا بھی مل چکی ہے اور اونٹنی بھی اس کی واپس آ گئی ہے۔ بس یہ شرط یہ ہے کہ ہم لوگ ذکر ویسے کریں جیسا کرنے کا حق ہے۔ پتہ یہ چلا کہ صاحب کاہے کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں؟ امتحان میں پاس ہو جائے، امتحان میں پاس ہو گئے وظیفہ ختم، نوکری لگ جائے، تہجد بھی چل رہی ہو، یہ بھی چل رہا ہو، وہ بھی چل رہا، اور جیسے ہی نوکری لگی فرض بھی چھوڑ دیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا ولا تکفرون، میری ناشکری نہ کرو۔ شکر کیا ہے معلوم؟ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ظاہر کرنا، یہ شکر ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو چھپا لینا یہ ناشکری، یہ ناشکری۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی آدمی کسی کو کوئی چیز دے ہدیہ تو اس کو چاہیے وہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے اس کو بھی دے، اگر نہیں دینے کی پوزیشن میں ہے تو دعا دے دے۔ فرمایا 4 آدمیوں میں ذکر کر دے بھائی انہوں نے مجھے یہ چیز دی ہے۔ آپ نے کہا اگر اس نے ذکر کر دیا تو یہ بھی شکر ہے۔ وَمَن لَّمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهِ، اور جس نے اللہ کے بندوں کا شکریہ نہیں ادا کیا اس نے اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر کیا ہے؟ اللہ کی نعمتیں ظاہر ہوں، اللہ کی نعمتیں اگر چھپائیں گے ہم آپ تو یہ ناشکری ہے۔ کیسے؟ دیا خدا نے سب کچھ ہے مگر کپڑے پھٹے ہوئے پہنے، چپل ٹوٹی ہوئی ہے، اور اللہ نے خوب دے رکھا ہے، یہ شکر نہیں، یہ ناشکری ہے۔ اللہ نے نعمت دی تو تم نے چھپا لی، ظاہر نہیں ہوا۔ نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا ایک صحابی کو، ان کے کپڑے خستہ حال تھے، آپ نے فرمایا تمہارے پاس مال ہے؟ کہلے ہاں ہے اللہ کے رسول۔ کیا مال ہے؟ کہلے میرے پاس دینار بھی ہیں، میرے پاس اونٹ بھی ہیں، میرے پاس بکریاں بھی ہیں۔ آپ نے کہا تمہارے اوپر اللہ کی نعمت کا کوئی اثر نہیں دکھ رہا ہے۔ اللہ جب کسی بندے کو دیکھتا ہے نعمت دیتا ہے، اللہ چاہتا ہے بندے کے اوپر نعمت کا اثر نظر آئے، اس کے کپڑوں سے معلوم ہو۔ عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، بڑا قیمتی جبہ پہن کر کے نکلے۔ کسی نے کہا حضرت اتنا قیمتی؟ کہا اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا ہے اللہ اگر نعمت دے تو اللہ دیکھے میرے بندے پر، مگر دیکھنے کا مطلب یہ نہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کہ میرے پاس ہے تمہارے پاس نہیں ہے، تب تو گڑبڑ ہو جائے گا معاملہ، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو۔ اللہ نے دیا ہے، چھپاؤ نہیں۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، سورہ والضحیٰ، اس میں نعمتوں کا ذکر ہے۔ الم یجد کا یتیمن فآویٰ، آپ یتیم نہیں تھے، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ کیا آپ مفلس نہیں تھے، اللہ نے آپ کو دولت دے دی۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے پیغمبر اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کیجئے، ظاہر کیجئے، یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ہے۔ یہ سب لوگ اسی کشتی کے سوار ہیں۔ اب لڑکے ماں باپ کا خیال کر رہے ہیں، مگر ماں باپ کیا ایسی شکل ایسا حلیہ بنا کے باہر گھوم رہے ہیں تاکہ سب لوگ سمجھیں ان کے لڑکے ان کا خیال نہیں کر رہے۔ یہ ناشکری تو ہوئی۔ اور جب ناشکری کرو گے تو کیا ہوگا؟ اگر شکر کرو گے تو نعمت جو ہے یہ بچے گی، اور بچے گی نہیں بلکہ اور بڑھے گی، اور اگر ناشکری کرو گے تو جو ہے یہ بھی چھین لی جائے گی۔ آنکھیں نعمت ہے نہیں ہے؟ کون چاہتا میری آنکھیں لے لی جائیں؟ بولو، ہاتھ پیروں فولڈنگ بنائے اللہ نے، کون چاہتا جام ہو جائیں؟ مگر ہو جاتے ہیں، آنکھیں بھی چلی جاتی ہیں۔ جب چلی جاتی ہیں تو کہتے ہیں ارے یہ کیا ہو گیا، کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑی ہوئی ہے، ناشکری ہوئی ہے۔ ایک بزرگ کی تھیلی لٹک رہی تھی پیشاب کی، کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا ہے؟ کہلے کچھ نہیں، آسانی سے پیشاب ہو جاتا تھا، اللہ کا شکر نہیں ادا کیا، پکڑے گئے اس لیے میرے ساتھ ہوا۔ جو مصیبت ہمارے ساتھ آتی ہے، جو پریشانی آتی ہے، اس پریشانی کا سبب کیا ہے؟ ناشکری ہے، ناشکری۔ اور شیطان جب اللہ تعالیٰ کے وہاں سے نکلا اور اس نے عمر مانگ لی اللہ تعالیٰ سے،
تو اس نے اللہ تعالیٰ سے کیا کہا تھا؟ فَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، زیادہ تر تیرے بندوں کو ناشکرہ بنا کے چھوڑے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ناشکری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکریہ ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میری ناشکری نہ کرو۔ بیٹے کے لیے ہدایت کی دعا کر دیجئے۔ جتنے بیٹے اور جتنے لوگ راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں، اللہ ان سب کو صراط مستقیم کی طرف واپس آنے کی توفیق عطا فرما۔ ریاض کے بھائی بہنوں میں میل ہو جائے، صرف ریاض ہی نہیں، اے اللہ تیرے جتنے بندے اور بندیاں ہیں ان کے گھروں میں آپس میں اختلاف ہے، اے اللہ اتحاد پیدا فرما دے، نفرتیں ہیں ان کو محبت سے بدل دے۔ اسلام میں کرکٹ اور فٹ بال جائز ہے؟ کرکٹ اور فٹ بال اور اس طرح کے کھیل جن کے اندر شرطیں نہ لگائی جائیں ہار جیت کی، یہ اس کی اجازت ہے۔ اور کیسے اجازت ہے؟ اس کی وجہ سے نمازوں میں فرق نہ آئے، اس کے کھیلتے وقت آپ کے گھٹنے نہ کھلیں، سطر آپ کا نہ کھلے۔ ان تمام پابندیوں کے ساتھ اسلام میں سختی نہیں ہے، تفریح کے لیے کھیلنے کی بھی اجازت ہے، مگر شرائط کے ساتھ۔ البتہ پتنگ بازی، کبوتر بازی، بٹیر بازی، مرغ بازی، یہ جتنی بازیاں سب ناجائز، ان میں شرطیں لگائی جاتی ہیں اور جس میں شرط لگائی ہے وہ سارے کھیل غلط۔ دیکھا کہ ایک آدمی کبوتر کے پیچھے دوڑا جا رہا ہے، آپ نے فرمایا اس کو کیا ہوا؟ کہنے لگے یہ کبوتر تلاش کرنے۔ آپ نے فرمایا ایک شیطان دوسرے شیطان کے پیچھے جا رہا ہے، کچھ نہیں، کوئی کام نہیں، وہ کبوتر پالے ہوئے۔ کتنے ہیں؟ کہلے 75۔ ارے ان کو آزاد کرو، ہیں؟ ان کی دکانیں نہیں ہیں، ان کے چراگاہیں نہیں ہیں، ان کا کاروبار نہیں، ان کی روزی اللہ کے ذمہ ہے، کیوں قید کیے ہوئے ہیں آپ بلا وجہ؟ مگر ایک شوق ہے۔ محمد نسیم کے والد منتشا اور منا بائی کی اہلیہ، عراف کی والدہ شفیق کی اہلیہ، مجتبہ عقیل کی اہلیہ زیان، عبد القادر، عبد الغنی، نیا، یہ سارے لوگ بیمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا عطا فرمائے، اور امت میں جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا عطا فرمائے۔ نیاز احمد کے قاری صاحب ہمارے جو ہے مسجد کے امام حضرت قاری صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے اور قاری نیاز صاحب کی والدہ کی مغفرت فرمائے، اور قاری صاحب کو صبر کی توفیق عطا فرمائے، تمام پسماندگان کو، اور ان کے درجے اللہ بلند فرمائے۔ کیا لکھا ہے؟ میں ایک مسلمان مستری ہوں، دہاڑی پہ کام کرتا ہوں، اور کیا لکھا ہے؟ گردوارے کا کام بنانے کا مل جائے آپ کام کر سکتے ہیں، وہ چاہے وہ کوئی بھی ہو، گردوارہ ہو یا کوئی اور جگہ ہو۔ موم بتی جلتی ہوئی پھونک کر منہ سے بجھانا چاہیے، بلکہ ہاتھ سے بجھانا چاہیے۔ منہ سے بجھانے میں خطرہ ہے اس لیے منع کیا گیا، ورنہ منہ سے بھی بجھائی جا سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے منہ سے بجھانے میں اس کی لپٹ آپ کے منہ کو جھلسا دے، اس لیے منع کیا گیا ہے، ورنہ پھونک کر بھی بجھا سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضى عدد ما تحب۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔
اے اللہ ہم سب کے گناہوں اور خطاؤں کو معاف فرما، ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ناشکری سے، شرک سے، کفر سے، بدعات سے، نفس و شیطان کے دھوکے سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ سارے عالم میں ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے، اپنے دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرما لے۔ اے اللہ اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما، تمام حاضرین کو اپنی رحمت سے نواز دے۔ اے اللہ جو آئے ہیں ان کو نواز دے، جو نہیں آئے ان کے دل میں اپنے کلام کی عظمت، محبت، اس کے سننے کا شوق، اس کے معلوم کرنے کا جذبہ پیدا فرما دے۔ اے اللہ تیرے وہ حکم، تیرے نبی کے وہ ارشادات جو ہمیں معلوم ہو چکے ہیں، اللہ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنا دے۔ اے اللہ جو نمازی ہیں ان کو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جہاں کہیں تیرے بندے پریشان حال ہے، غیب سے ان کی مدد فرما۔ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو غلط مقدمات میں پاکوز ہیں عزت کے ساتھ ان کو بری فرما دے۔ عالم اسلام میں امن و امان قائم فرما۔ اے اللہ دشمنان اسلام کی سازشوں سے ہمارے ملک کی، ہمارے شہر کی، ہمارے وطن کی اے اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما۔ قاری نیاز صاحب کی والدہ کی مغفرت فرما۔ محمد فرحان صاحب جو بمبئی میں رہتے ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اے اللہ ان کی والدہ مرحومہ کی مغفرت فرما اور امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما۔ آمین یا رب العالمین۔